السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں اور سنیں گے کہ کیا قبلہ رخ تھوکنا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب یا قضاء حاجت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ان امور کے بارے میں احادیث یا فقہی رہنمائی موجود ہے؟ کیا مجبوری یا تنگ جگہ ہونے کی صورت میں حکم تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیا قبلہ کی تعظیم ہر حالت میں لازم سمجھی جانی چاہیے؟ کیا سونے کی سمت کے بارے میں کوئی مسنون طریقہ بھی بیان ہوا ہے یا نہیں؟ کیا انجانے میں قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا قبلہ کی طرف تھوکنے یا پیشاب کرنے سے عبادات پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ کیا مسلمانوں کو روزمرہ زندگی میں قبلہ کے ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے مختلف مکاتب فکر کی علماء کرام کے کلپس کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو کہ جب ہم سوتے ہیں تو قبلے کی طرف پیر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں، یہ قبلے کی طرف، قبلہ ایک سمت کا نام ہے، اس طرف پاؤں کر کے سونا یہ بے ادبی ہے، لہٰذا ادب یہ ہے کہ آپ دوسری طرف پاؤں کر کے سوئیں، اسی میں سعادت مندی ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے، گناہ کی بات ہے۔ البتہ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی بیت اللہ میں، تو اس میں پشت بیت اللہ کی طرف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنا بھی جائز ہے، تو اسی طرح بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے، علماء بر صغیر کی، علماء ہند کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ بیٹھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اتنا زیادہ احترام کا حکم دیا جاتا نا کہ پشت بھی نہ کی جائے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ چلتے پھرتے 100 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پشت ہوتی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ عمل کیا۔ لیکن پاؤں پھیلانا یہ تو بالکل واضح بے ادبی ہے، اور یہ اس کی نوبت، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پشت کرنا تو بہت مشکل کام ہے نا، پشت کرنے سے بچنا، بار بار اس کی نوبت آتی ہے، خاص طور پہ حرم میں جب آپ موجود ہیں۔ لیکن پاؤں پھیلانا جو ہے وہ اس میں تو واضح بے ادبی ہے، کسی بھی کی طرف آپ پاؤں، کسی بڑے کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھیں، تو بیت اللہ کی طرف بھی ایسے ہی، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے متقی ہونے کی علامت ہے، اس لیے بیت اللہ کی طرف بلا ضرورت پاؤں کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جہاں ضرورت ہو تو وہاں جائز ہے۔ ضرورت کا مطلب بعض مریض ایسے ہیں کہ ان کو وہ گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے اپنے، تو ان کو پاؤں سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے بیڈ کا رخ ہی قبلے کی طرف ہے، تو اب آپ بار بار تو وہ رخ چینج نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر یہ مسئلہ ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا جو ہے بلا ضرورت بے ادبی ہے۔ اگر ایک آدمی مجبور ہے، معذور ہے، تکلیف ہے تو کوئی حال نہیں۔ قبلے کی طرف پیر کر کے سونے کے حوالے سے مومنین میں یہ افواہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، کیونکہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف جو پیر کیا ہے تو اس سے کعبے کی توہین یا قبلے کی توہین شاید شمار ہو۔ تو دیکھیں، شرعی اعتبار سے یہ کام حرام نہیں ہے اگر کوئی شخص قبلے کی طرف پیر کر کے سوتا ہے، بلکہ احتضار کی حالت میں تو انسان کو ایسے ہی لیٹانا ہے، تو اگر حرام ہوتا تو پھر احتضار میں شریعت کیوں کہتی کہ قبلے کی طرف پیر کرے؟ بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ قبلے کی طرف سونا، قبلے کے رخ سونا مستحب ہے، گرچہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو علماء نے تفسیر کیا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں دائیں پہلو، اس طریقے سے قبلے کی طرف کر کے سوئے مستحب ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی احتمال دیا ہے اور کہا کہ امکان ہے کہ اس طرح سے، جس طرح سے محتضر کو سلاتے ہیں قبلے کی طرف پیر کر کے، اس طرح سے بھی ممکن ہے سونا مستحب ہو۔ تو اگر مستحب نہ بھی ہو تو یقیناً یہ کام ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ ہاں، مومن کے جو خواب کے بتایا گیا ہے کہ مومن کیسے سوتا ہے، تو اس مومن کے خواب میں بتایا گیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سوئے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ جس طریقے سے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں اس طریقے سے چہرہ قبلے کی طرف کر کے دائیں رخ سوئے، تو یہ عمل مستحب ہے۔ قبلہ کی طرف یا مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھنا شرعاً کیسے ہے؟ قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو، چارپائی پہ سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ یہ گستاخی مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کوئی شخص بیت اللہ شریف میں جائے اور اس کے لیے بیت اللہ کھلا ہوا اسے مل جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا
جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا تو کیا بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوگا؟ جی، یہ 4 دیواریں ہیں بیت اللہ شریف کی. جو انسان اندر داخل ہو گیا، آخر اس کی پشت بیت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کی طرف تو ہوگی نا. اور ہر دیوار کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر والے ادھر منہ کرتے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر. جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں واپس ہٹتے ہیں. اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے، اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور آپ اندر چلے جاؤ، کیا آپ کے قدموں کے نیچے آیا یا نہیں آیا اس کا فرش؟ کیا آپ کی پشت بیت اللہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی اور پیر رکھ کر نہ سوئے، خاص کر کے حاملہ عورتیں، کیونکہ وہ گناہ ملتا ہے. ایسے کوئی گناہ کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی گناہ ملتا ہے ثابت نہیں ہے. بلکہ آپ اس نیت سے اگر کرتے ہیں کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف رہے سوتے وقت بھی، تو بالکل کیجیے، افضل مانا جائے گا. ادھر کیا بول رہا ہوں میں؟ افضل مانا جائے گا، اس لیے کہ آپ سو بھی رہے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے منہ قبلے کی طرف کرنے کے لیے پیر قبلے کی طرف کرنا پڑتا ہے، تبھی جو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو اس میں کوئی گناہ نہیں کسی کے لیے بھی. کمرے میں قبلہ جانب پاؤں کر کے سو سکتی ہیں؟ جیسے میرے بھائی قبلہ جانب، اچھا پورا کر لیں سوال. جیسے کہ مرکزیہ کے جو ہوٹل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی ڈائریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے. ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ. فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا، ٹھیک ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ، پیشاب کا مسئلہ بتایا. پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے. اس میں 2 موقف ہیں محدثین کے. ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے، یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً. میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص، ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں، بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ، پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے، تھوکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے. پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں وہ. اور میں تو کہہ رہی بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے، ایسے بیٹھ کے کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خام خام اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں، اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تو ضروری اتنے رکھنا ہے، لک وشکار رکھنا ہے نا. صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک وشکار ہونا چاہیے. تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا ادھر رکھ لو، کیڑا مسئلہ، لک تو وشکار ہی رہے گا. بیڈ آپ کو ساری دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، لک نہیں کرن دے گا. اوکے، لک وشکار نہیں. پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندو پھر تو بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، زمین اتنے سو تو پھر جس پاس مرضی لات کا. تو قبلہ رخ ہو کے تھوکنا جائز نہیں ہے. من تفل تجاه القبلہ جاء یوم القیامہ تفلہ بین عینی. جو قبلہ رخ ہو کے تھوکتا ہے قیامت کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہی تھوک لٹک رہی ہوگی. صحیح الجامع 6160 نمبر روایت. اور یہ روایت سن کے آپ پریشان ہوں گے. روایت کون سی ہے؟ ان رجلا ام قوما فبصق فی القبلہ. ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قبلہ رخ کو اس نے تھوک دیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین فرغ، جب نماز سے فارغ ہوا، لا يصلی لکم، لوگوں سے کہا آئندہ سے اس کو امام نہ بنانا. لا يصلی لکم. فاراد بعد ذلك ان يصلی لهم فمنعوه. اس کے بعد جب وہ نماز پڑھانے لگا تو لوگوں نے منع کر دیا. فاخبروه بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر دی. لوگوں نے اس شخص کو اللہ کے رسول کی بات بتائی کہ اللہ کے رسول نے منع کیا. فذكر ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے رسول کے پاس گیا. فقال نعم وحسبت انه قال. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا انك آذيت الله ورسوله، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی. سنن ابی داود 481 نمبر روایت. تو انسان کو قبلہ رخ ہو کے نہیں تھوکنا چاہیے.